آج ویو 360 میں پاکستان چین تعلقات، شہباز شریف کیا اپنے دورہ چین میں مزید سرمایہ کاری حاصل کر سکیں گے؟ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات، کیا امریکی مسلمان سیاست میں اپنی نمائندگی سے مطمئن ہیں؟ یہ فخر کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی کے کسی فرد نے قدم بڑھایا اور کہا ٹھیک ہے میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ اور جانیں گے کہ اسکرین پر خواتین ہیروز کے مرکزی کرداروں میں اضافے کا سفر کہاں تک پہنچا ہے۔ خاص طور سے اگر وہ عورتیں ہوں، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں وہ مجھے تسلیم کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اپریل میں عہدہ سنبھالنے کے بعد چین کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر ہیں۔ اس دورے کو دو طرفہ تعلقات اور خطے کے حالات کے تناظر میں اہمیت دی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اس دورے کا بڑا مقصد ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے چین سے نئی سرمایہ کاری اور قرضوں کی ادائیگی میں رعایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد کی صورتحال، روس یوکرین جنگ، امریکہ بھارت کے بڑھتے ہوئے مراسم، مسئلہ کشمیر اور بھارت کے ساتھ سرحدی کشیدگی بھی دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت کے موضوعات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ روایتی طور پر پاکستان اور چین کے تعلقات کسی بھی قسم کی عالمی صورتحال میں دوستانہ رہے ہیں۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت سی پیک کے لیے پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے، جس کی شفافیت سے متعلق اکثر عالمی مالیاتی اداروں سمیت امریکہ کی طرف سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ پاکستان چین تعلقات، چین کے پاکستان میں اپنے منصوبوں کی سیکیورٹی سے متعلق اور امریکی تحفظات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور سیکیورٹی امور کے ماہر محمد عامر رانا نے۔ عامر، چین اور پاکستان دونوں کے رہنماؤں کے درمیان ایک اہم نقطہ جس پر بات ہوگی وہ سی پیک کے پاکستان میں جو پروجیکٹس ہیں ان میں کام کی رفتار کم ہونے کے حوالے سے ہے۔ اب ان پروجیکٹس پر کام کرنے والی ٹیمز پر حملے بھی ہو چکے ہیں متعدد، تو سیکیورٹی کی صورتحال نے کس حد تک سی پیک کو متاثر کیا ہے؟ دیکھیے، دو فیکٹرز نے سی پیک کی رفتار کو متاثر کیا تھا۔ ایک تو کووڈ ہے اور دوسرا آپ بالکل ٹھیک اشارہ کر رہے ہیں، سیکیورٹی کے واقعات ہیں۔ اور جتنے حملے ہوئے، خواہ داسو کے اندر ہوا، کراچی کے اندر ہوئے، پاکستان نے پوری کوشش کی کہ ان جو کیسز پہ ہیں وہ اپنے حتمی انجام تک پہنچائیں، اور اس کے اوپر چائنی قیادت کی طرف سے جو ہے وہ اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا۔ لیکن جو ابھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلسل یہ خطرات جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں سی پیک کے اوپر، اور خاص طور کے اوپر یہ جو سیپریٹسٹ گروپ ہیں ان کی طرف سے زیادہ ہیں۔ اور خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر ٹی ٹی پی اور جیسے گروپ جو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے اندر ہیں، اگر ان کے ساتھ مذاکرات معطل ہوتے ہیں یا کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، تو وہ بھی رد عمل کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر چائنیز جو انٹرسٹ ہے سی پیک کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کئی سطح کی چیلنج ہیں، اور ایک اور پرسیپشن جو چائنا کے اندر اور بیجنگ میں بہت پاپولر ہے کہ چونکہ یہ دونوں جو فورسز ہیں، وہ اسلامسٹ ملیٹنٹس ہوں یا سیپریٹسٹ ہوں، تو وہ دونوں کے شاید باہر سے بھی جو اس کے کوئی تانے بانے ہیں۔ تو یہ تین پرسیپشنز ہیں، اور اس کے اندر پاکستان کی قیادت ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے کہ اپنے جو ہم منصب ہیں چائنا کے اندر ان کو یقین دہانی کروائیں، عملی اقدامات سے بھی اور وربلی بھی، اور چائنا کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کا تعاون، if I may add that part as well، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، آف کورس اس میں افغانستان میں طالبان کا آ جانا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا جس طرح سے حملے بڑھے ہیں پاکستان میں، تو چین کو پاکستان سے خطے میں سیکیورٹی کے پس منظر میں کس قسم کے تعاون کی توقع ہے اس میں؟ پھر دیکھیے، وہ تعاون کا دائرہ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ جو پورا ایکسٹرنل جو سیکیورٹی کا میکنزم ہے پاکستان میں سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے ایک علیحدہ سے ڈویژن بھی ہے، اور ایک پورا ایک کوآرڈینیشن ہے مختلف اداروں کی، خفیہ اداروں کی، اور وہ اسسمنٹ ہوتی رہتی ہے، ڈیٹا کلیکٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں صرف جو چیلنج اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ کہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے، جو چائنیز ورکر ہیں، انجینئرز ہیں، اس کو کیسے انشور کیا جائے۔ آؤٹر سرکلز کے اوپر تو کوئی ایسا بہت بڑا چیلنج نہیں ہے، ایک تو وہ چیلنج ہے۔ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ چائنیز کانٹریکٹر آئیں گے۔ پاکستان نے آج تک تو یہاں پاکستان میں امریکن کانٹریکٹرز کو بھی الاؤ نہیں کیا، تو یہ خاصا ایک ٹرکی چیلنج کے طور پر ہے۔ دوسرا یہ کہ سافٹ ٹارگیٹس کو وہ چوز کرتے ہیں، اور وہ چائنیز نیشنل جن کا تعلق بالکل بھی نہیں ہے سی پیک کے ساتھ،
اس کو کیسے انشور کریں, اور یہ بیسکلی پولیسنگ کے دائرۂ کار میں آتا ہے. یہ چند ایک ہے, اور یہ کوئی ایسے بڑے چیلنج نہیں ہے کہ جو پاکستان ایڈریس کے نہیں ہو جو سکتے. ایک چیز بالکل لاسٹ پہ, میرے پاس لٹرلی 45 سیکنڈز ہیں. عالمی مالیاتی ادارے اور امریکہ کئی بار کہہ چکے کہ پاکستان میں جو سی پیک کے تحت لگنے والے منصوبے ہیں شاید شفاف نہیں ہیں, اور اس کی جو ایک کنسرن ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا پبلک نہیں کیا جاتا, اور یہ پروجیکٹ کچھ سست روی کا شکار بھی ہوئے ہیں حال ہی میں. تو کیا سی پیک پروجیکٹس میں تیزی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے بیکاز آف دا ایکسپیرینس آف کرنٹ پریمیئر آف پاکستان اینڈ چائنیز ایکسپیرینس آف کورس؟ میرا خیال ہے کہ یہ خاصی بہتری آئے گی, کیونکہ جو شہباز شریف کی جو ریپوٹیشن ہے چائنا میں وہ خاصی بہتر ہے ان کا امیج, اور جہاں تک ان کے شفافیت کا تعلق ہے تو اس سے زیادہ مسئلہ چائنیز کے لیے جو ہے وہ کہ پاکستان ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرے جس میں کم سے کم عرصے کے اندر پروجیکٹ جو ہے ایگزیکیوٹ ہو سکے, اور اس میں پروسیس ہو. اس کے لیے پی ایم ایل این کی پچھلی گورنمنٹ میں بھی کوشش کی گئی تھی, کووڈ کے دنوں میں آ کے وہ متاثر ہوا. اس کو ایک خاص پیس کے اوپر, فاسٹ پیس کے اوپر لانا چاہتے ہیں تاکہ جو کانفیڈنس ہے جو عام دیگر چائنیز انویسٹر ہیں ان کا بھی بڑھے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے. اور جب پیس بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دیگر جو انویسٹرز ہیں باہر سے ان کو بھی آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ بار بار مختلف فورمز کے اوپر یہی ایشورنسز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. بہت شکریہ محمد عامر رانا, آپ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر کا اس وقت وزٹ ہے وہ کس طرح سے آن ورڈز ہم اس میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کل سے واشنگٹن میں پاکستان امریکہ تعلقات کے مستقبل اور وہ عوامل جو ان تعلقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان پر تجزیے کے لیے ایک 2 روزہ کانفرنس جاری ہے. اس کانفرنس کا انعقاد اٹلانٹک کاؤنسل نامی تھنک ٹینک نے اینگلو کارپوریشن پاکستان اور یونیورسٹی آف لاہور کے علاوہ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اشتراک سے کیا ہے. اس میں امریکی اور پاکستانی اسکالرز شرکت کر رہے ہیں. فائزہ بخاری نے وہاں موجود ماہرین سے ان تحفظات پر بات کی جو امریکہ کو اکثر پاک چین تعلقات پر رہتے ہیں. امریکہ کو معلوم ہے کہ ہمارے چین کے ساتھ دیرینہ اور پائیدار تعلقات ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. تو ان اسٹریٹجک حقیقتوں کو نظر انداز کیے بغیر ہم ایسی جگہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں جس میں ہم تعلقات کو مضبوط کر سکیں. امریکہ نے کبھی اصرار نہیں کیا کہ آپ چین کے ساتھ ترک تعلق کریں، یا چین نے بھی ہم سے یہ نہیں کہا. امریکہ بھی چین کے ساتھ اپنے تعلقات کے سلسلے میں محتاط ہے. امریکہ جو ہے پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو لے کر ان کی شروع سے ہی ریزرویشنز رہی ہیں، اور ابھی بھی کافی زیادہ تشویش ہے کہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے اس کے حوالے سے 2030 کی جو ڈیڈ لائن ہے، پاکستان وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. پاکستان کے جو قرضے ہیں اس کے حوالوں سے کافی یو ایس کو فکر ہے، اور انہوں نے پاکستان کو خبردار بھی کیا ہے کہ وہ جو ڈیڈ ٹریپ ہے چائنا کا اس کے حوالے سے خبردار رہے. لیکن پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں جو اسٹریٹجک نیچر کے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے کسی اور کنٹری کو، اسپیشلی دا یو ایس. میرے خیال میں یہ جو چیز ہے نا کہ چین پاکستان جائے تو اس کو امریکہ کیسے دیکھے گا، پاکستان امریکہ آئے تو اسے چین کیسے دیکھے گا. ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا، چاہے امریکہ دیکھے چاہے چین دیکھے. ہمیں اپنی ریلیشن شپس، ہمیں مطلب پاکستان کو اپنی ریلیشن شپ جو ہیں وہ پاکستان کے بیسس پہ بنانی ہوگی، اور دونوں چین اور امریکہ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ دے ہیو ٹو لیو ود دا پاکستان، جس کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس کو پرسو کرے گا. یہ جو ہاتھیوں کی جنگ ہے چین اور امریکہ کی، اس کے بیچ میں آنے کا نہ پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس سے جتنا دور رہے اتنا دور رہنا چاہیے. آئی تھنک چین چاہتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات قدریں بہتر ہوں. امریکہ کو یہ کانفیڈنس دینا ہوگا کہ چین کی جو ہماری دوستی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ سے دوری ہے، اور یہ میرے خیال میں ہمارا ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک مشن ہونا چاہیے، اور امریکہ بھی سمجھے گا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر ایک اور ایشو جو اثر انداز ہو سکتا ہے مختلف حلقوں کے خیال میں، وہ پاکستان میں عوامی مقبولیت رکھنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ مخالف بیانیہ بھی ہے، جس پر کل امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے. اور اب بات کرتے ہیں امریکی وسط مدتی انتخابات کے حوالے سے.
8 نومبر کو ہونے والے امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے لیے قبل از وقت یا ارلی ووٹنگ جاری ہے۔ اگرچہ یہ ہر 4 سال بعد ہونے والے صدارتی انتخابات نہیں اور صدر بائیڈن اگلے 2 سال تک مزید صدر رہیں گے، ان انتخابات کو ان کی صدارت کے لیے انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اس وقت ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کو اکثریت حاصل ہے، جبکہ سینٹ میں دونوں جماعتوں کی نشستیں برابر ہیں۔ ہاؤس یا ایوان نمائندگان کی تمام 435 نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے۔ اس وقت ہاؤس کا کنٹرول 212 کے مقابلے میں 220 سیٹوں سے ڈیموکریٹس کے پاس ہے، جبکہ 3 نشستیں خالی ہیں۔ جبکہ اس بار سینٹ کی 100 میں سے 34 نشستوں پر مقابلہ ہے۔ اس وقت امریکی سینٹ میں نائب صدر کاملا ہیرس کے ووٹ کو ملا کر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے پاس 50-50 سیٹیں بنتی ہیں۔ نائب صدر کا ووٹ ٹائی کی صورت میں کاسٹ ہوتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان یا ہاؤس کے اراکین 2 سال جبکہ سینیٹرز 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ تاریخی طور پر حکومت میں ہونے والی پارٹی وسط مدتی انتخابات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی آئی ہے۔ حالیہ عوامی جائزوں کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس سینٹ اور ایوان دونوں میں اپنی معمولی اکثریت کھو سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو صدر بائیڈن کے لیے اگلے 2 سال اپنے ایجنڈے پر کام کرنا اور اس کی تکمیل کے لیے کافی چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والے مسلمان ان وسط مدتی انتخابات میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں، ان کے ایشوز کیا ہیں، اور کیا امریکہ کا مسلمان ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان نمائندے ان کی بہتر نمائندگی کر رہے ہیں؟ صبا شاہ خان نے ان انتخابات کے حوالے سے اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی۔ Inshallah, when I am inaugurated, I'll be taking my oath on the Quran. یہ ہے طارق خان، جو امریکی شہر فلاڈیلفیا کی مونٹگمری کاؤنٹی کی ایک ڈسٹرکٹ سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر ریاست کے ایوان نمائندگان کے امیدوار ہیں۔ بہت تعصب ہے اور بہت زیادہ بدنامی کا عنصر شامل ہے، اب پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے عہدے اور منتخب عہدیدار متنوع ہوں اور باقی لوگوں جیسے ہوں۔ یہ ضروری ہے کیونکہ لوگوں کی سیاسی عمل میں شمولیت کے لیے ان کا یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ کلثوم حسن کا تعلق فلاڈیلفیا کی جنوب ایشیائی امریکی کمیونٹی سے ہے۔ وہ اس بات کی قائل نہیں کہ کسی کو صرف اس بنیاد پر ووٹ دیا جائے کہ کوئی آپ جیسا لگتا ہے، لیکن طارق پر انہیں اعتماد ہے۔ It's a source of pride. یہ فخر کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی کے کسی فرد نے قدم بڑھایا اور کہا ٹھیک ہے میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ فلاڈیلفیا میں عام خیال ہے کہ طارق خان بآسانی اس حلقے سے جیت جائیں گے۔ ان کے مد مقابل صرف لبرٹیرین پارٹی کے ایک امیدوار ہیں۔ روایتی طور پر اس ڈسٹرکٹ سے ڈیموکریٹک پارٹی ہی جیتتی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے ریپبلکن پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ علاقے کی ایک غیر متمول علاقے میں طارق خان ایک کلینک میں نرس کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے مریض اور ان کے ساتھ کام کرنے والا اسٹاف ان کے جذبے کے معترف ہیں۔ فتینہ برسوں سے اس کلینک میں علاج کے لیے طارق کے پاس آ رہی ہیں۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے یا مصروف ہیں، تو وہ پھر بھی میرے لیے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ میں کبھی کہیں اور نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے مریض کی ضروریات اور ان کی مدد کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ فارمیسی تک چل کر جانا، اور اگر مریض دوا کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تو پیسے ادا کرنا۔ تو میں جانتی ہوں ہماری نمائندگی کے لیے طارق ایک بہترین شخص ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ وہ باہر جا کر لوگوں کی ضروریات اور تمام شعبوں میں مدد کریں گے۔ مریضوں سے طارق کا تعلق صرف معالج اور مریض کا نہیں، بلکہ ان کے سیاست میں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وبا کے دوران ان کے بہت سے مریض امریکی نظام صحت میں پیچیدگی کے باعث نظر انداز ہوئے، اور وہ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگا کہ جو لوگ اقتدار میں تھے وہ واقعی ہمارے مریضوں کی ضروریات اور ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کی ضروریات کو نہیں سمجھتے تھے۔ طارق کے والد کئی دہائیوں پہلے پاکستان سے پڑھنے کے لیے امریکہ آئے تھے۔ طارق کہتے ہیں ان کے والد نے بہت محنت کی اور انہوں نے محنت کرنا اپنے والد سے سیکھا۔ چونکہ ان کی والدہ ایک نرس تھیں تو طارق کو انسانی خدمت کا جذبہ اپنی والدہ سے ملا۔ طارق کے والد ان کے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ اس نے کئی راتیں سردی میں ہوم لیس لوگ جو ہے، بے گھر لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ گزاریں سردیوں میں، تاکہ وہ جو ہے اسے احساس ہو کہ کتنی تکلیف میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے کائنڈ ہارٹڈ۔ اور آج طارق مقامی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے محلے کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔
ایک ووٹر کوئنٹن کہتے ہیں کہ سیاستدان عموماً اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، لیکن تاریخ دوسروں سے مختلف ہے۔ وہ پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے؟ وہ میرے محلے دار ہیں، جیسا کہ میں نے کہا وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، انہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ علاقے کی مدد کرتے ہیں۔ 8 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں اگر تاریخ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ریاست پینسلوینیا کی 340 سالہ تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوگا۔ ایک پاکستانی نژاد امریکی پہلی بار ریاست کے ایوان زیریں میں یعنی جنرل اسمبلی کا رکن منتخب ہوگا۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فلاڈیلفیا، پینسلوینیا۔ آج کے دور میں سچائی اہم ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے۔ VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر۔ کسی زمانے میں امریکی ایکشن موویز میں خواتین کا سپر ہیرو کے رول میں ہونا بہت کم ہی دکھائی دیتا تھا، لیکن حالیہ دنوں میں بلاک بسٹرز بنانے والی فرینچائزز اور اسٹریمنگ پلیٹ فارمز نے عورتوں کو ایکشن موویز کی دنیا کا مرکزی کردار بنا دیا ہے۔ اب ان طاقتور خواتین ہیروز کے کردار مزید متنوع ہوتے جا رہے ہیں، جس کی ایک وجہ زیادہ وسیع آڈینس کو متوجہ کرنا بھی ہے۔ یہ کردار اپنی طاقت اور ذہانت سے دنیا کے مسئلے بھی حل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 1979 میں لانچ ہونے والی ایلین فلم فرینچائز نے اداکارہ سگونی ویور کو غیر زمینی مخلوق اور کرپٹ خلائی ادارے سے لڑنے والی ایلن رپلی کے کردار میں پیش کر کے انقلابی قدم اٹھایا۔ امریکن فلم انسٹیٹیوٹ سگونی کے اس کردار کو سنیما کی تاریخ کے اہم ترین کرداروں میں سے ایک قرار دیتا ہے۔ حالیہ دنوں میں سامنے آنے والی خواتین ایکشن ہیروز کی گنتی تقریباً ناممکن ہے۔ دی ہنگر گیمز فرینچائز میں کیٹنس ایورڈین کا کردار ادا کرنے والی جینیفر لارنس سے لے کر ونڈر وومن میں گال گاڈوٹ اور بلیک وڈو میں ایک ویلن سے ہیرو میں بدلنے والے کردار میں اسکارلیٹ جوہانسن تک، اور آج کی ہیروئنز نسلی لحاظ سے زیادہ متنوع ہیں۔ امریکہ کی آبائی اداکارہ ایمبر مڈ تھنڈر 2022 کی ایکشن فلم پرے میں ایک ایلین شکاری کو شکست دیتی ہیں، جبکہ اداکارہ وائیولا ڈیوس فلم دی وومن کنگ میں ایک افریقی جنگجو دستے کو اپنی سربراہی میں کامیابی دلاتی ہیں۔ اسکرین انڈسٹریز میں صنفی برابری کی حامی اکیڈمی ایوارڈ یافتہ فلم پروڈیوسر کیتھی شولمن کے مطابق ہالی ووڈ کی ایکشن فلمز کے لیے خواتین مرکزی کرداروں کو اپنانے کے پیچھے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ بات جو کہ فلم ہے، ٹیلی ویژن ہے، اسٹریمنگ ہے، اسے خریدنے والی عورتیں ہیں، لہٰذا آپ جو مانگ رہے ہیں وہ اکثریت کے لیے مووی بنانا ہے، نہ کہ اقلیت کے لیے۔ لاس اینجلس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا UCLA کی ہالی ووڈ میں تنوع پر سالانہ رپورٹ کے مطابق نسلی اعتبار سے متنوع اداکاروں پر مشتمل فلمز عالمی سطح پر اکثر زیادہ اچھا بزنس کرتی ہیں۔ ایسے کردار نوجوان فلم بینوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ 11 سالہ صوفیہ پنچل کہتی ہیں کہ انہیں اور ان کی بہن یاسمین کو خاص طور سے ٹی وی ایکشن منی سیریز مس مارول بہت پسند ہے، جس میں ایک پاکستانی امریکن نوجوان سپر ہیرو کا کردار ہے۔ خاص طور سے اگر وہ عورتیں ہوں، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں وہ مجھے تسلیم کر رہے ہیں، وہ دوسرے مذاہب اور دوسری طرح کے لوگوں کو بھی توجہ دے رہے ہیں۔ ہالی ووڈ میں یہ تبدیلی صوفیہ کی والدہ نے بھی نوٹ کی ہے۔ یہ اس سے ایک مختلف دنیا ہے جس میں ہم پروان چڑھے، جب بہت کم مرکزی کردار عورتوں کے اور طاقتور عورتوں کے ہوتے تھے۔ اداکارہ وائیولا ڈیوس کے مطابق اسکرین پر اور اسکرین سے ہٹ کر عورتوں کی خود مختاری آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ وہ اسکرین پر اپنے کامیاب کریئر کے سفر کو یوں دیکھتی ہیں۔ اور یکدم میں اس پوزیشن میں آ گئی جہاں انتخاب کر سکتی تھی، لیکن میں نے دی وومن کنگ جیسے طاقتور کرداروں کے انتخاب کیے، اور اس بات کا کہ ایسے کردار میرے پاس آئیں، کیونکہ اس کاروبار میں سب کچھ اثر و رسوخ سے متعلق ہے۔ پینیلوپی پولو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور شو کے آخر میں کل ہالووین نائٹ کے حوالے سے جو امریکہ میں ایکٹیویٹیز رہیں، اسی پہ آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ہارر فلموں کے مداح ہر سال ہالووین پر کسی نئی ڈراؤنی فلم کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اس فلم کے مرکزی کردار کو دیکھ کر خوف سے چیخیں مارتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن آج ندا سمیر ہمیں ملوا رہی ہیں نیو جرسی میں ہارر فلموں کے ایک مداح سے، جنہوں نے ہالی ووڈ ہارر سینماز کے مشہور کردار اپنی گاڑی ہی میں بٹھا لیے۔
हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग और द नन की वेलिक को देखकर मुझ जैसे शायद बहुत से आंखें बंद कर लें, मगर अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के शहरी पॉल डी सेसो आजकल इन्हें रोज ही अपनी गाड़ी में बिठाए फिर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इनकी गाड़ी की पिछली सीटों पर बचपन में हम में से कई लोगों की रातों की नींदें उड़ाने वाले नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के फ्रेडी क्रूगर और क्लासिक हॉरर विलन माइकल मायर्स भी सफर करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में बहुत से लोग हैलोवीन के मौके पर अपने घरों और कारोबार को खौफनाक बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर 80s हॉरर सिनेमा के फैन पॉल इस चलते फिरते हैलोवीन सेटअप को एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं। मैं सिंगल हूँ, मेरी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, फिलहाल कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मगर मुझे हैलोवीन के लिए सजाना अच्छा लगता है, तो मैं एक के बाद एक साल अपना घर सजाता रहा और कोई देखने वाला नहीं था। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी को सजाना शुरू कर दिया। लोग मुझे शाबाश देते, तस्वीरें खींचते और तारीफ के तौर पर हॉर्न बजाते गुजरते। मुझे ये अच्छा लगता, बस फिर मैंने इसमें मज़ीद चीज़ों का इजाफा करना शुरू कर दिया और इस तरह ये मॉन्स्टर तैयार हुआ जो आपके सामने है। शौक का कोई मोल नहीं। पॉल इसकी जीती जागती मिसाल हैं, जो अपने जेर इस्तेमाल इस वाहिद गाड़ी को 1.5 महीने के लिए मुकम्मल तब्दील कर देते हैं। पेशे के एतबार से ग्राफिक्स डिजाइनर पॉल ने इन किरदारों समेत डेकोरेशन की हर बारीक डिटेल पर खास ध्यान दिया है। मैंने ये रेड ग्रिल बनाई वैसे ही जैसे नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में फ्रेडी के फर्नेस की थी, और फिर ये स्ट्रीट साइन नीले रंग में जैसे कि आम स्ट्रीट साइज होती है। पॉल ने बैंडवैगन की लाइटिंग, साउंड और इफेक्ट्स के लिए माहिर दोस्तों से मशवरे लिए। यहाँ कुछ किरदार इनकी अपनी तख्लीक भी हैं, जैसे स्पीड बम्प से चोटें खाता ये ज़ॉम्बी, और पैसेंजर सीट पर बैठे इन साहब से तो पॉल का टक्सीडो का रिश्ता भी है। My father gave me that tuxedo. ये टक्सीडो मेरे वालिद ने 29 साल पहले दिया था और मैंने इसे कभी नहीं छुआ, कभी मौका ही नहीं मिला। जब मैं इसे पैसेंजर सीट के लिए बना रहा था तो मुझे अचानक ख्याल आया कि ये टक्सीडो उसके लिए बेहतरीन रहेगा, और मेरा ख्याल है कि ये इस पर जच रहा है। Now he's got it on. I think it looks pretty good. इस चलते फिरते हॉरर सिनेमा को ड्राइव करते जहां पॉल को बड़ी पजीराई मिलती है, वहां उन्हें 3 बार पुलिस रोक भी चुकी है। तो मुझे गुज़श्ता 3 सालों में 3 बार पुलिस ने रोका है, मगर 2 बार तो महज इसलिए कि वो मेरे ट्रक की तस्वीरें खींचना चाहते थे। एक बार वो ये चेक करना चाहते थे कि गाड़ी के ऊपर सवार ज़ॉम्बीज़ कहीं मेन हाईवे पर हवा में उड़कर किसी ट्रैफिक हादसे का बायस तो नहीं बन जाएंगे, जो कि समझ में आता है। कैरेक्टर्स, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, फॉग मशीन, इसके लिए बर्फ, इस तमाम सिस्टम को चलाने के लिए खुसूसी बैटरी और फिर इन सब की मेंटेनेंस, ये कोई सस्ता शौक नहीं। पॉल का कहना है कि वो कभी रसीदें नहीं देखते और ना ही देखना चाहते हैं। उनका असल रिवॉर्ड राह चलते लोगों की बैंडवैगन में दिलचस्पी ही है। निदा समीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यू जर्सी। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपको आज एक स्पेशल रिपोर्ट मिलेगी जिसमें हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान ने इमरान खान से बात की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शन पे मान जाती है तो वो अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म कर सकते हैं। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमारे अकाउंट्स फॉलो कर सकते हैं @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।